لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، تو قربانی قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی سورہ مائدہ آیت نمبر 27 کے اندر ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ڈرنے والے لوگوں کا توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ڈرنے والے لوگوں کا نیک کام کو قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے تو وہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ عزیز دوستو، ہم اور آپ اگر اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں تو ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکموں کا پالن کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کاموں کو کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ہم ان کاموں کو کرتے ہیں، اور جن کاموں سے ہمیں اور آپ کو روکا ہے اس سے روکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے ڈرتے ہیں؟ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اسی وقت سنے گا، ہمارا قربانی کو اسی وقت قبول کرے گا جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے، جب ہم متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ اس لیے کہ کل قیامت کے دن ہم سے سب سے پہلے یہ سوال نہیں کرے گا کہ آپ قربانی کر کے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے۔ ہم سے جو سب سے پہلا سوال ہوگا کل قیامت کے دن وہ یہ ہوگا کہ ان اول ما يحاسب به العبد من عمله صلاته، کہ اے لوگوں، اے میرا بھلا بندہ، آپ کو جو ہم دنیا میں زندگی دیے تھے، آپ دنیا کے اندر نماز کی پابندی کر کے آئے کہ نہیں آئے؟ عزیز دوستو، اگر اس دنیا کے اندر کوئی نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہیں، لیکن اگر کوئی شخص چھوڑ کے نماز ادا کرتا ہے، کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے، صرف جمعہ پڑھتا ہے، تو ایسا شخص کامیاب نہیں ہے، ایسا شخص ناکام ہے۔ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر قربانی کرنے کے لیے بےتاب ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ ایسے جانور کو خریدنے سے منع کیا ہے۔ کچھ ایسے جانور ہیں جس جانور کو ہم اگر خرید کے قربانی دیتے ہیں تو وہ جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اربع لا تجوز فی الاضاحی، کہ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی نہیں ہوگی۔ عزیز دوستو، وہ 4 قسم کے جانور کون کون سے ہیں؟ العوراء بین عورها، ایسا جانور جو کہ کانا ہو، جو آندھا ہو، جس کی آنکھ خراب ہو چکی ہو، دیکھنے میں اس کو پریشانی لاحق ہو رہی ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی ہم اور آپ نہ کریں۔ ایسے دوست والمریضۃ بین مرضها، یہ ایسا جانور جو کہ بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کھانا صحیح سے نہیں کھا پا رہا ہے اور بہت پریشان ہے بیماری کی وجہ سے، تو ایسا جانور کو بھی ہم قربانی نہ کریں۔ ایسے دوست والارجاء بین ذرها، یہ ایسا جانور جو کہ لنگڑا ہو، چلنے میں اس کو پریشانی ہو رہی ہو، تو اس جانور کی بھی قربانی ہم اور آپ نہ کریں۔ والکثیر الذی لا تنقى، یہ ایسا جانور جو کہ بہت پتلے دبلے ہو، بہت کمزور ہو، گودا نہ ہو، گوشت نہیں ہو، صحیح سے نہ ہو، تو ایسے جانور بھی ہم اور آپ نہ خریدیں۔ عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والحسن، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جب جانور کو خریدنے کے لیے جائے تو اس کی آنکھ اور کان کو اچھی طریقے سے دیکھ لیں۔ وَأَلَّا نُزَحِّيَ بِمُقَابِلَةٍ وَلَا مُدَابِرَةٍ وَلَا شَرْقَ وَلَا غَرْبَ، اور ہم جب جانور کو خریدنے کے لیے جائے تو ہم اس جانور کے اگلے حصے کو اور اس کے پچھلے حصے کو، یعنی کان کے اگلے حصے اور پچھلے حصے کو بڑھیا سے دیکھ لے، اچھی طریقے سے دیکھ لے کہ کہیں کٹا ہوا تو نہیں ہے، یا اس کان کو چیر تو نہیں دیا گیا ہے، یا اس کان کے اندر سوراخ تو نہیں ہے۔ اس جانور کو ہم اچھی طریقے سے دیکھ کر کے خرید عزیز دوستو۔ ہم لوگ سماج کے اندر رہتے ہیں، آج سے میں آپ کو 15 سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں۔ ہم لوگ جب بچے تھے، اماں پارا پڑھ رہے تھے، 2008 یعنی 2، 3 اور 10، 13 سال کی پہلے کی بات، 15 سال لے لیجیے۔ 15 سال پہلے کی بات کو دھیان سے سنیے عزیز دوستو، اور ابھی کی بات کو سنیے۔ مسند احمد کی حدیث کو دیکھیے کہ اذا رأیتم ہلال ذی الحجۃ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ۔ اس حدیث کو غور سے سنیے اور 15 سال پہلے کی بات کو بھی غور سے سنیے۔ ہم لوگ مدرسے سے پڑھ کے آتے تھے، یہ صحیح میں واقعہ بتا رہا ہوں، مدرسے سے پڑھ کے آتے تھے، ایک ہفتہ پہلے چھٹی ہوتی تھی مدرسے میں، تو اللہ ماشاءاللہ آلو جس کو کہتے ہیں اور دال جیسا ہم لوگ کھانے ملتا تھا۔ اب گھر آتے تھے تو چکن وغیرہ گوشت وغیرہ کھانے کا من کرتا تھا، تو گھر جیسے آتے تھے ابو لوگ کہتے تھے کہ بیٹا مرغی مت کاٹنا، کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کا چاند نکل گیا ہے۔ کیا ہوا؟ مولوی لوگ منع کر کے رکھے ہیں کہ اگر قربانی کا چاند نکل جاتا ہے تو آپ مرغی کو ذبح نہیں کر سکتے۔ پریشان ہو گئے، پھر من چاہا کہ کبوتر ذبح کر دے چپکے سے۔ پھر سوچے کہ اگر ہم کبوتر ذبح کر کے کھائیں گے، کسی مولوی کو پتہ چل گیا تو پھر کہے گا دیکھو ہم منع کر کے آئے تھے، پھر مرغی یہ لوگ کبوتر ذبح کر لیا۔ عزیز دوستو، پہلے زمانے کے مولوی لوگ صحیح میں ایسا بتایا کرتے تھے کہ اگر بقرعید کا چاند نکل گیا ہے تو آپ مرغی اور گائے وغیرہ، بکرا وغیرہ، عقیقہ وغیرہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے سامنے سے گزرا ہے اس طرح کی بات ہے دوستو، اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب چلتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف کہ پہلے زمانے کے جو مولوی لوگ بتاتے تھے کہ بقرعید کا اگر چاند نکل گیا تو آپ کو یہ جانور وغیرہ ذبح نہیں کر سکتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ عزیز دوستو، اذا رأیتم ہلال ذی الحجۃ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، کہ اگر بقرعید کا چاند آپ میں سے کسی کو نظر آ جائے، بقرعید کا چاند اگر ہم اور آپ کوئی دیکھ لیں اور دیکھنے کے بعد یہ دل میں تصور کریں کہ ہم قربانی کرنے والے ہیں، یعنی میرے نام پہ ایک قربانی ہوگا، تو ہم اپنا بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ عزیز دوستو، اس حدیث کو غور سے سنیے کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور بقرعید کا چاند نکل گیا ہے تو اپنا بال اور ناخن وغیرہ کو نہیں کاٹ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے، مان لیجیے ایک بچہ ہے، وہ قربانی نہیں کرے گا۔ بڑے آدمی لوگ سمجھ کے رکھتے ہیں کہ بھائی ایک قربانی ہم دیں گے، ایک اپنی بیوی کے نام سے دیں گے، ایک گھر والے کے نام سے دیں گے، ایک سسر کے نام سے دیں گے۔ بڑے لوگ دل میں خیال کرتے ہیں، سوچتے ہیں، لیکن ایک بچہ ہے جس کے نام پہ قربانی نہیں ہوگا، وہ دینے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے، تو کیا وہ بال کٹوا سکتا ہے؟ کیا وہ ناخن کاٹ سکتا ہے؟ عزیز دوستو،
بالکل وہ اپنا بال اور ناخن وغیرہ کاٹ سکتا ہے، کٹوا سکتا ہے، لیکن نہ کاٹے تو بہتر ہے، اور کاٹے گا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ عزیز دوستو، بات کیا سمجھ میں آئی کہ جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں وہ بال اور ناخن وغیرہ کاٹ سکتے ہیں، کٹوا سکتے ہیں، اور نہ کاٹے تو بہتر ہے۔ لیکن کوئی اگر قربانی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے اور وہ ناخن اور بال وغیرہ کٹواتے ہیں تو اس کے لیے کوئی گناہ